عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ البروج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 85 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 27 صورت ہے۔ 22 اس میں آیات ہے، ایک اس میں رکوع ہے۔ بروج کا مطلب جو ہے بروج کانسٹلیشنز، سٹارز، سیلیسٹیل ٹاورز اور گیلیکسیز یا پھر بڑے بڑے محلات، ان سب کے جو ہے معنی آتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی ایک آسمان میں جو ستارے اور ان کا جو پورا نظام ہے، جس کو ہم کانسٹلیشنز یا گیلیکسیز کہتے ہیں، یا بڑے بڑے قلعوں کے لیے بھی جو ہے یہ آتا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے جو ہے ایسے قلعے جو آسمان میں ہیں، یعنی سیلیسٹیل ٹاورز جو ہے۔ تو یہ جو سورۃ البروج ہے، اگر ہم یہ پورا دیکھیں گے تو ایک، کیونکہ مکی صورت ہے اور ایسے وقت یہ نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو جو ہے بہت مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اور ایک کیا کہتے ہیں، ایک کافروں کے لیے خطرناک ایک وارننگ، کافروں کے لیے خطرناک جو ہے ان کو کیا سزا ملنے والی ہے یہ بتایا جا رہا تھا مکی دور میں۔ اور ایمان والوں کو جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، جتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب چیز معلوم ہے۔ تو یہ آزمائشیں تو آنی ہی آنی ہے، تو آزمائشیں جب بھی آئے تو اس میں جو ہے کیا کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، فرم رہو، جیسے پچھلی زمانے کے جو ایمان لانے والے تھے ان لوگوں نے کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہے بھی ہے اور ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وکیل اور جج بھی ہے۔ اس صورت میں اصحاب الاخدود جو ہے ان کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے۔ یہ اصحاب الاخدود جو ہے یہ اپنے کیا کہتے ہیں خندق والے ہیں، جن کو کیا کیا تھا، ایمان لانے کی وجہ سے خندق میں ڈال کر زندہ جلایا گیا تھا۔ اور ان کا جو ہے جرم یہ تھا، یعنی جرم تو نہیں لیکن ان لوگوں نے کس جرم میں ان کو کیا تھا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے۔ تو پچھلے جو ایمان والے تھے ان کو بھی خطرناک طریقے سے ان کے اوپر آزمائش آئی، خطرناک طریقے سے لوگوں نے جو ہے ان کو ستایا، پریشان کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا، تو اسے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین اور فتین لڑکا بھیجے جسے میں یہ علم سکھا دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ علم نہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، اور تم میں سے اس کا کوئی استاد نہ رہے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا لڑکا چنا اور اسے حکم دیا کہ ہر روز اس کے پاس حاضر ہو۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کاہن کے پاس روز آنے لگا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک گرجا میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ جب اس راہب کے پاس سے گزرتا تو اس سے دین کی باتیں پوچھتا۔ راہب نے اسے بتایا کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دیر رہنے لگا اور کاہن کے یہاں دیر سے پہنچتا، تو کاہن نے اس کے گھر والوں کو کہلوا بھیجا، میرے پاس کم ہی آتا ہے۔ لڑکے نے راہب کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا، جب کاہن تم سے پوچھے کہ کہاں رہے تو کہہ دینا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں کاہن کے پاس تھا۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا، پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جانور نے بہت سے لوگوں کی راہ روک دی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جانور شیر تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، جو کچھ یہ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو ہلاک کر دے۔ تو اس نے جو پتھر پھینکا تو وہ جانور مر گیا۔
لوگ پوچھنے لگے کہ اس جانور کو کس نے مارا، کسی نے کہا کہ اس لڑکے نے۔ اب لوگ گھبرائے اور کہنے لگے تو ایسا علم سیکھا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ لڑکے نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا۔ یہ بات ایک اندھے نے سنی تو لڑکے سے کہا اگر تو میری آنکھیں لوٹا دے تو میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ لڑکے نے کہا مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، اگر تیری بینائی لوٹ آئے تو کیا اس ذات پر ایمان لائے گا جس نے بینائی کو لوٹایا؟ اندھا کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اندھے کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر اندھا ایمان لایا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ کو الگ الگ طریقے سے مار ڈالوں گا۔ چنانچہ راہب کو تو آرے سے چروا دیا اور اندھے کو کسی اور طرح سے مار ڈالا۔ پھر اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو۔ چنانچہ جب وہ اس چوٹی پر پہنچا جہاں سے لڑکے کو گرانا چاہتے تھے وہ خود گرنے لگے، یعنی لڑکا جو ہے بچ گیا۔ ملٹیپل ٹائمز اس کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ لڑکا جو ہے چوٹی پر رہو یا کہیں پر بھی رہو، وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا تو بادشاہ نے حکم دیا اب اسے دریا میں لے جا کر جو ہے کشتی میں رکھ کر وہ ڈبا دے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو اس کو جو ہے مارنے کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کی صرف یہی صورت ہے، یعنی اس کا سلیوشن یہی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو اور تیر مارتے وقت یوں کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا، ایسا کیا اور لڑکے کو جب تیر لگی لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر جو ہے رکھا اور لڑکا مر گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ایمان لائے تو ان لوگوں کو اس بادشاہ نے خندق میں جو ہے کیا کیا، جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو خندق میں ڈال کر جو ہے زندہ ان کو جلا دیا۔ یہ پوری سٹوری ہے اصحاب الاخدود کی، ترمذی کی حدیث میں جو ہے یہ آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی برجوں والے۔ اب یہاں پہ آسمان کی برجوں والے یعنی آسمان یہاں پہ دیکھتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ذات یعنی پوزیسر آف، برجوں والے کی۔ اب یہ برجوں والا کون ہے؟ اب یہاں پہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آسمان جو ہے اس میں برج ہے، یعنی اب یہ کانسٹلیشنز، گیلیکسیز، ہیونلی باڈیز جس کے اندر سورج، چاند، ستارے، پلانٹس، میٹیورائٹس، کومیٹس، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اور بروج یعنی بڑے بڑے قلعے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جو آسمان میں کانسٹلیشن، سیلیسٹیل ٹاورز وغیرہ جو ہے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے کریشنز یا عظیم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو آسمان میں ایک بہت عظیم کریشن ہے اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو کریشن اتنی عظیم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے عظیم ہوں گے، یہ سارے چیزوں کا نظام رکھنے والے کتنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم ہوں گے، یہ کاسمک پورا آرڈر کنٹرول کرنے والے کتنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جو بڑے بڑے ہیونلی ٹاورز یا ہم یہ اگر آپ کچھ وہ دیکھیں گے زوڈیاک اس میں کہ کس طرح جو ہے آسمان میں یہ ساری چیزیں بنے ہوئے ہیں، تو ایک پوزیشن آف پلانٹس دیکھیں گے، زوڈیاک سٹیشنز دیکھیں گے، یہ پورے چیزیں آسمان میں کیسے ہولڈ کر رہے ہیں، ان کے بیچ کے گریویٹیشنل فورسز اگر دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ایبسلیوٹ کنٹرول جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ ساری چیزیں گواہ ہے کس کی؟ والیوم الموعود، اور قسم وعدہ کیے گئے دن کی۔ یہ دن بھی گواہ ہے، اور یہ دن کون سا ہے؟ موعود جو ہے وعدے سے ہے، واو آئین اور دال جو ہے اس کا روٹ ہے، جس کا وعدہ کیا گیا، جس کا پرومس کیا گیا، اور یہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے کی، یعنی قیامت کے دن دیکھی جائے گی۔ اب یہ دیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، زمین، جسم، فرشتے، قرآن، روزہ، نماز، یہ ساری چیزیں جن کی جو ہے گواہی جو ہے وہ کی جائے گی، دی جائے گی۔ تو اب یہاں پہ شاہد میں جو بھی دیکھیں گے، اور مشہود جو ہے یعنی یہ ہو سکتے ہیں جو ایونٹس جس کو دیکھے جائیں گے، اور خاص طور سے اس دن کیا دیکھا جائے گا؟ اعمال نامہ دیکھا جائے گا۔
تو یہاں پہ اعمال نامہ دیکھا جائے گا، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈڈ ہے، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سے آبزرویشن سے جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیا چیز نہیں ہوگی، نکلے گی نہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندق والے۔ اب یہ خندق والوں کا جو ہے ابھی ہم لیے کہ کیسے جو ہے ان لوگوں کو ایک ایمان لانے کے اوپر وہ کیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد الناری ذات الوقود، ایندھن والی آگ والی نے، جلتی ہوئی آگ میں ان کو کیا کیا گیا تھا۔ یہاں پہ وقود، یہ ایندھن ہم پہلے بھی یہ ورڈ لے چکے تھے، اور یہاں پہ کنٹینیوسلی جو ہے اس کے اندر ایندھن ڈالا گیا تھا، تاکہ جو ہے نا ان کی ایک ظلم کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں کو کس طرح جو ہے وہ کیا، ان لوگوں نے جو ہے پریشان کیا یا ظلم کیا۔ اِذْ علیہ قعود، وہ جب اس پر بیٹھے تھے، یعنی نہ کہ صرف جو ہے ان لوگوں نے اتنا خطرناک معاملہ ان کے ساتھ کیا، لیکن بیٹھ کر جو ہے وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، اور بیٹھ کے جو ہے وٹنس کر رہے تھے، بیٹھ کے جو ہے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور تو یہ سارے لوگ جو ہے کیا کر رہے تھے، ان کا ایک یہ ظلم میں کس طرح جو ان کا پارٹیسپیشن تھا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اِذْ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور وہ جو اس پر کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے، یعنی وہیں تھے، حاضر تھے، وٹنس تھے، پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہ وہ ناراض ہوئے ان سے، یعنی ریزن کیا تھا ان کا غصہ، ان کا یہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا مسلمانوں کے ساتھ، کیا تھا اس کا ریزن؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ، وہ کہ مگر کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے، الحمید تعریف والا ہے۔ یعنی صرف ان کا ایک ہی جو ہے وہ تھا، کیا تھا کہ جو ان کو سزا دی جا رہی تھی یا جو ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر نہیں انہوں نے توبہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسی نہیں دیکھ رہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کو اس طرح سے جو ہے پریشان کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہے بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بہت بڑی، یعنی یہ اصل اچیومنٹ ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بہت شدید ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم فرعون کی پکڑ دیکھیں، اگر ہم قوم لوط کی پکڑ دیکھیں، ان سب کی پکڑ جو ہے کیسی تھی، بہت سخت تھی۔ تو ایسے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے وہ بہت شدید ہے۔ انہ هو یبدئ، بے شک وہ وہی پیدا کرتا ہے، ویعید، اور لوٹاتا ہے، یعنی ایک تو لوٹانا میں جو ہے انسان کا جو ریپروڈکشن ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور اوپر سے اس کے علاوہ پہ جو ہے جو فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ان کو قیامت میں کھڑا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشش فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ایک بطش ربک لشدید، پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خطرناک ہے، دوسرا بخشش فرمانے والا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا ہے، بخشش فرمانے والے بھی اور محبت کرنے والے۔ ذو عرش المجید، عرش والا ہے، صاحب فضل و کرم کا، یعنی یہاں پہ مجید کا مطلب بزرگ برتر، وہ ذات جو سب اپنے فضل سے جو ہے دوسروں کو نوازے، اور بہت فضل کرم والے، بزرگی جو ہے برتر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے واسطے اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی پرمیشن چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئے تیرے پاس خبر لشکروں کی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی، کہ ان کی کیسی تباہی ہوئی، ان کی کیسی بادشاہت ختم ہوئی، کیسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے پاس آئی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں ہیں، یعنی وہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں جو جھوٹ ہے، اور جو ہے جھٹلانے میں ہے، یعنی
واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنا ہے نا، کوئی انسان بچ کے جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کہیں پر بھی نہیں جاتا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ اب یہ لوح محفوظ کیا ہے، قرآن مجید وہاں پہ کیا ہے، اوریجنل کاپی، یہ سب ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جو ہے پوری صورت میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اگر ایمان والے اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے اور فرم رہے تو جو ہے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم جمے رہو، یعنی اس کو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی تھے ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے ایمان لے کر آؤ اور اچھے عمل کرتے رہو، ان کے ساتھ ساتھ آگے کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے ایمان لے کر آئیں گے اور عمل صالح کریں گے، عمل صالح کریں گے تو پھر جنت ہے، جنت بھی نہیں جنات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلورل میں اس کو بتا رہے ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہیں، اور ذالک الفوز الکبیر، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ گریٹ سکسس ہے، فار بیونڈ ورلڈلی سروائیول، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا میں جو تمہارا جینا ہے، دنیا کی جو کامیابی ہے، ان سے جو ہے بہت بہتر اور بہت بڑی جو ہے جنت کی کامیابی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بطش ربک لشدید، بطش کا مطلب پکڑنا، گرپ کرنا، فورس کے ساتھ پکڑ لینا وہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی جو پکڑ ہے وہ خطرناک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہ پکڑ کس کو ہوگی، یہ جو ہے مسلمانوں کو ستانے والوں کے لیے ہوگی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ اصحاب الاخدود کا جو ہے وہ تو مارے گئے، لگتا ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے، اور اس میں کوئی بحث نہیں ہے، مباحثت نہیں ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ساری جو ہے کنٹرول کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، الودود ہے، خاص طور سے کس کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذو العرش المجید میں جو ہے یہ بہت بڑے اس کے عرش کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، اونر ہے، وہ سپریم اتھارٹی اور زبردست پاور رکھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کچھ چاہے، فعال لما یرید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے روک نہیں سکتے، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر فرعون کی بات، سمود کی بات، ان کے بڑی بڑی ملٹریز، بڑے بڑے فوج، کچھ بھی ان کو بچا نہیں سکے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر آگے جو ہے بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گرپ میں اور پاور میں جو ہے وہ کیا ہے، گھرے ہوئے ہیں، وہ اس کے کنٹرول کے باہر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے جتنا بھی جو ہے کفر کر لے، جتنا بھی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، جتنا بھی تکبر کر لے، لیکن فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ پھر فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجید جو ہے بہت ہی میجسٹک، گلوریس، نوبل، اور یہ بڑی چیز جو ہے اس کے اندر آتی ہے، تو لوح محفوظ کے اندر ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس کو جو ہے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، خراب نہیں کر سکتے، گارڈڈ ہے، محفوظ ہے، پرزروڈ ہے، اور کسی کی چھیڑ چھاڑ سے جو ہے پروٹیکٹڈ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اب بیسیکلی پوری صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو مسلمانوں کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ سے کچھ بھی جو ہے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کی وجہ سے تم کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، وہ لوگ جو ہے جمے رہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا کرو، ایمان والوں جمے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے تمہارے ساتھ سچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کو بھی یہ کہا ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو توبہ کر لو، اور قرآن کو صرف ایک کتاب مت سمجھو، یہ جو ہے بہت قرآن مجید ہے، تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھو۔ سورۃ الطارق، سورۃ الطارق مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 86 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 36 صورت ہے۔ طارق جو ہے اس میں، سورۃ الطارق اس میں 17 آیات ہے اور ایک اس کے اندر رکوع ہے۔
طارق یعنی رات کو آنے والا، اس کے معنی جو ہے ہوتے ہیں اور یا راستے پر چلنے والا، رات کو چلنے والا، یعنی یہاں پر رات کو آنے والے جو ستارہ ہے اس کا جو ہے یہ سورت جو ہے کیونکہ مکی ہے، قریش جو ہے کیا کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دعوت کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیے تھے، اور اس کو قیامت کے دن کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. تو یہ سورت جو ہے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اقتدار والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں زندگی اور موت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یعنی رات کو جو تارا آتا ہے اس کا جو ہے یہ آسمان. تو جو ہے ہم کو پتا ہے کہ آسمان کیا چیز ہے، اور الطارق طا اور را اور قاف سے ہے، یعنی رات کو وزٹ کرنے والا، جو رات کو تارا آتا ہے. طارق ایکچولی جو ہے جو کھٹکھٹاتا ہے رات کو، اس کے معنی بھی ہے. عربک میں اگر ہم کلاسیکل عربک میں دیکھیں تو رات کو آتا ہے کھٹکھٹا کے جاتا ہے، یعنی ایک ایسا تارا جو ہے رات کو ایک کھٹکھٹانے کے مطلب اتنا برائٹ ہوتا ہے. اور آج کل تو جو ہے سٹی میں لائٹس ہونے کی وجہ سے تارے اتنے اچھے سے نہیں نظر آ رہے، لیکن وہ اگر آپ اندھیرے میں جائے تو بہت ہی برائٹ لائٹ جو ہے تارے کی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کو جو ہے قسم کے ساتھ اور گواہی کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے کہ یہ جو رات کو آنے والے تارے ہے یا تارا ہے وہ جو ہے اس چیز کے کیا ہے گواہ ہے. وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ رات کو آنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے رات کو آنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اتنا آسان سمجھ رہے ہو، چھوٹی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، تم کو پتا بھی ہے کہ کیا ہے. النجم الثاقب، تارا چمکتا ہوا، یعنی ایک چمکتا ہوا تارا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ثاقب میں جو ہے چمکتا ہوا تو ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے سوراخ کرنے والا، اندھیرے میں سوراخ کرنے والا تو روشنی پہنچتی ہے. تو اب یہ جو ہے پیئرسنگ، پینیٹریٹنگ، شائننگ تھرو ڈارکنیس، اس کے جو ہے معنی آئیں گے. پیئرسنگ سٹارز یعنی اتنا چمکتا ہوا ہے کہ اندھیرے کو جو ہے چیرتے ہوئے اور اس میں سوراخ کرتے ہوئے جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں. اور یوزلی جو ہے مارننگ سٹار جس کو سیٹرن کہتے ہیں عربز میں، آخری پہر میں جو ہے یہ بہت ہی نوٹسبل سٹار تھا، اور ان لوگوں کو اس چیز کا جو ہے علم تھا، یہ بتایا جا رہا ہے. پھر ان کل نفس لما علیہا، نہیں کوئی شخص مگر اس پر حافظ، حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پہ نفس یعنی ہر انسان حفاظت کرنے والا ہے. یعنی اب یہاں پر کیا چیز ہے، یہاں پہ ہر نفس کے لیے ایک حافظ ہے، یعنی ایک اپوائنٹڈ فرشتہ ہے. کس لیے ہے؟ اس کے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو واچ کر رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے. اس کے جو ہے اعمال نامے، چاہے وہ لوگوں میں کرو یا چاہے وہ جو ہے چھپ کر کرو، ہر چیز جو ہے لکھنے والا ایک فرشتہ ہے. ایک اور معنی اس کے یہ بھی آتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے اس کو فکس ٹائم تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے تبھی جو ہے وہ مرتا ہے. تو جب تک اس کی حفاظت کرتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. انسان جو ہے کس سے؟ ایک چھوٹا سا سیمنل فلوئڈ جو ہے اس سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلتا ہوا، یعنی جو گش آؤٹ ہوتا ہے، اسپورٹنگ آؤٹ ہوتا ہے، اس گشنگ فلوئڈ سے جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. یعنی میل سیمنل فلوئڈ جو ہے اس سے جو ہے پیدا کیا جاتا ہے. یخرج من بینی، نکلتا ہے درمیان سے، الصلب والترائب، پیٹ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں سے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں صلب کا مطلب جو ہے بیک بون آدمی کے، اور یہاں پہ الترائب یعنی چیسٹ بونز جو ہے یہ ہوتے ہیں. یعنی اسکالرز جو ہے الگ الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیے ہیں. اس آیت کا جو ہے اگر ہم سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیکھیں، کلاسیکل عربک میں تو جو ہے الصلب کا مطلب بیک بون ہے، میل اناٹمی میں کلاسیکلی ایسوسیٹڈ جو ہے لوور بیک سے ہے. اور ترائب جو ہے چیسٹ بون ہے، اسپیشلی اپر ربز ہے. عربک میں جو ہے اٹس انڈرسٹوڈ بٹوین لائک دا ایریا بٹوین کلاویکل اور بریسٹ بون کا ہے. اب یہاں پہ جو سیمنل فلوئڈ گش آؤٹ ہوتا ہے یہ دو ریجنز کے بیچ میں سے ہے. لیکن بایولوجیکل اور سائنٹیفک ویو پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سیمنل فلوئڈ جو گشنگ فلوئڈ ہے، بہت سارے ملٹیپل آرگنز جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، جو لوور سپائن سے لے کے اپر چیسٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں. جیسے اگر ٹیسٹس دیکھیں گے ہم
تو ایک اسکروٹم میں ہوتا ہے جو کڈنیز کے قریب بیک میں ہوتا ہے، سلب جو کہا جا رہا ہے، یہ سپرمز کو جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. اور اس کے بعد سیمنل ویسیکلز جو ہے وہ بلیڈر کے پاس جو بٹوین بیک بون اور پیلوک ریجن میں ہوتے ہیں، جو فلوئڈ پرووائڈ کرتے ہیں، جو سپرم کو نرش کرتے ہیں. جن پروسٹریٹ گلینڈ اگر ہم دیکھیں گے بلیڈر کے نیچے ہوتا ہے، وچ ایڈز مور فلوئڈ ٹو سیمنل فلوئڈ. اس کے بعد جو ہے بلبوریتھرل گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ پروسٹریٹ کے نیچے ہوتے ہیں، جو یوریتھرا کو لوبریکیٹ کرتے ہیں. تو یہ پورے آرگنز ٹوٹلی کیا ہوتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سیمنل فلوئڈ کو گش آؤٹ کرنے کے لیے. اور یہ پورے لوکیٹڈ ہوتے ہیں پیلوک کیوٹی میں، جو اناٹومیکلی اگر ہم دیکھیں گے اسپائن اور لوور ربس کے جو ہے بیچ میں ہوتے ہیں. اور اگر اس میں ہم دیکھیں گے اسپائنل نروز، نیورو سائنٹیفک اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اسپائنل نروز جو لوور بیک سے نکلتے ہیں، اور جو سمپتھیٹک نروز جو تھوراسک ریجن سے T12 اور L2 کے بیچ سے نکلتے ہیں، وہ کنٹرول ایجیکولیشن، which also aligns with جو یہ آیت میں جو ہے بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں من بین الصلب والترائب. تو اس طرح سے بھی جو ہے یہ پورے نروز یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر ایمبریولوجیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ اسکالرز جیسے ڈاکٹر مورس بکیل وغیرہ تھے، جو آتھر آف دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ایمبریولوجی دا گوناڈز جو ٹیسٹس اینڈ اووریز ہوتے ہیں وہ جو ہے they originate in the area between spine and lower ribs fetal life میں. جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ فیٹل لائف میں ہوتا ہے، تو وہ جب یہ ٹیسٹس اور اووریز ہوتے ہیں اسی جو ہے ایریا اسپائن اور لوور ربز میں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے جو ہے کیا ہوتے ہیں، وہ نیچے اتر کے ڈسینڈ ہو کے فائنل لوکیشن پہ جو ہے پہنچتے ہیں. تو اسی لیے اوریجن آف ریپروڈکٹیو فلوئڈ جو ہے مے بی جو بیک بون اور ربس کے بیچ میں کہا جا رہا ہے، ایمبریولوجیکل لائف کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو سم جیسے ڈاکٹر مورس بکیل نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. خیر جو ہے قرآن ہر وقت جو ہے ہم کو واو کرنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا ڈیٹیل میں جو ہے بتایا ہے، اگر ہم اس کو سائنٹیفک پرسپیکٹو سے اور ان طرح ساری چیزوں سے بھی دیکھیں. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کے واپس لانے پر البتہ قادر ہے. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ موت کے بعد پیدا کر کے حساب کتاب کے لیے کھڑا کرنے کے لیے پوری جو ہے قدرت رکھنے والا ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی. کس دن؟ قیامت کے دن. یعنی کھرا کھوٹا سب کچھ الگ الگ ہو جائے گا، چاہے دل کے بھید ہو، سینوں کے بھید ہو، ساری چیزوں کی جو ہے جانچ پڑتال ہوگی کہ کتنی نفرتیں ہیں، کتنی محبتیں ہیں، کتنا ایمان ہے، کتنا شرک ہے، کتنی منافقت ہے، اور کون سے عمل کے پیچھے کیا نیت ہے، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار. یعنی کوئی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کی ہیلپ کر سکے، نہ اس کا کوئی ہیلپر ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی برسنے والے یا پلٹنے والے کی. تو اب یہاں پہ برسنے والے اور پلٹنے والے دونوں چیزیں یہاں پہ آتی ہے. ایک تو کیا ہے، بارش جو برستا ہے، ایکچولی اس کا ایگزیکٹ میننگ دیکھیں گے، رجعی برسنا والا، برسنا جو ہے اس کا وہ کیا گیا ہے، لیکن رجع کا مطلب ریٹرن، پلٹنے کے جو ہے معنی یہ زیادہ درست ہوتے ہیں. یعنی بارش جو ہے بار بار جو ہے آ کے پلٹتی ہے. تو یہ بھی جو ہے کیا ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو پھر اسی طرح تم جو مردہ ہو جاؤ گے تم بھی جو ہے کھڑے ہوگے. والارض ذات الصدع، اور زمین ہٹنے والی، یعنی بارش کے بعد جیسے نباتات ہوتے ہیں اور نکلتا ہے سب کچھ، تم بھی جو ہے دوبارہ زمین سے نکلو گے. انہو لقول فصل، بے شک وہ البتہ ایک فیصلہ کن بات ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو یہاں پہ صدع میں کریک ہونا، سپلٹ ہونا اور زمین سے نکلنا یہ چیز ہے، اور فصل کے معنی جو ہے فیصلے کی بات ہے، یعنی حق اور باطل جو ہے صحیح ہو جائے گا. تو یہ قرآن کی جو ہے بات کہی جا رہی ہے. قرآن جو ہے سچ اور حق کلیئر جو ہے بتاتا ہے، یعنی کلیئر ہے، طے شدہ ہے، فیصلہ کن ہے. جس طرح بارش زمین سے پھٹ کر نکلتی ہے، اسی طرح تم قرآن سے دیکھو ہر حق کی بات کیسے جو ہے نکل رہی ہے.
وما ہوا بالحزل، اور وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں، یعنی یہ کوئی نان سیریس بے فائدہ بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک کوئی جوک نہیں ہے، کوئی امیوزمنٹ نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یعنی قرآن کو سیریسلی لو، یہ کوئی میننگ لیس، سینس لیس، یوز لیس، بیکار بات نہیں ہے، یعنی کوئی لطیفہ، کوئی جوک یا ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے کیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، یعنی دین کے خلاف جو چال چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ عقید قیدا، اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں، فمحل الکافرین امہلہم رویدا، پس ڈھیل دے دو کافروں کو، ڈھیل دو ان کو ایک مدت تک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے کہ ایک مدت کے بعد جو ہے ان کی جو پکڑ ہوگی، جو خطرناک وہ ہوگا ان کا، وہ نہیں ہے۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو، تمہارے اعمال، تمہارے، یعنی نہ کہ صرف ایمان والے بلکہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہاری ہر چیز، چاہے سینوں کے بھید ہو، سیکرٹس ہو، ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے بھی ہیں، اور اپوائنٹڈ فرشتے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور کبھی بھی تمہارے پاس جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے، تم اس کے اوپر تکبر مت کرو، کیونکہ تمہارا جو ہے پیدائش کہاں سے ہوئی، تم کہاں سے آئے، ایک چھوٹا سا سیمنل فلوئڈ وہ کیا ہے، یہ سب دیکھو، اور ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور قیامت، جی اٹھنا، یہ سب جو ہے حق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور تم جو ہے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوگے۔ اور قرآن جو ہے کوئی محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو سیریسلی لو، یہ ایک پرپس کے ساتھ جو ہے، ایک اس کے ساتھ جو ہے تمہارے پاس آئی ہے۔ اور اگر کوئی لوگ ایمان والوں کے خلاف کوئی چال چلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ایک چال ان کے خلاف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہترین جو ہے پلانر ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ